ریشوز اور پروپورشنز کو سمجھ جانے کے بعد ہم اس لیکچر میں بات کرتے ہیں ویریشنز کی. اب ویریشن ایک ریلیشن شپ ہے، ایک رشتہ ہے بٹوین ٹو ویریبلس. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سپوز بجلی کا بل آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس بجلی کے بل کو جمع نہیں کراتے، اور بل میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک دن لیٹ کریں گے تو آپ کو 15 روپے کا فائن پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن لیٹ کرنے پہ آپ کو 30 روپے کا فائن پڑے گا، 3 دن لیٹ کرنے پہ آپ کو 45 روپے کا فائن پڑے گا، اور 4 دن کے اوپر آپ کو 60 روپے کا. اور جیسے جیسے ڈیز بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے آپ کا فائن بڑھ رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیز کی ایک ڈائریکٹ پروپورشنلٹی ہے فائن کے ساتھ. یہ ان کا تعلق ہے. تو ڈی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایف. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک تعلق بن گیا دو ویریبلس کے درمیان، اور اس چیز کو بولتے ہیں ویریشن. اب ویریشن یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ کہ ایک بڑھ رہا ہے تو دوسرا بڑھ رہا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈائریکٹ ویریشن. اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ ایک کوانٹٹی کو بڑھائیں تو دوسری کوانٹٹی کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر آپ روزانہ کے حساب سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ زیادہ گھنٹے کام کریں تو آپ کا کام کم رہ جائے گا، کم ہوتا جائے گا. جیسے آپ کو آپ کا سمر ٹاسک ملا ہے، تو اگر آپ زیادہ گھنٹے کام کریں تو آپ کا جو ہوم ورک ہے، جو سمر ٹاسک ہے، وہ کم ہو جائے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس ان دونوں کے درمیان انورس پروپورشنلٹی ہے. اس کو ہم انورس ویریشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو اگزامپل بتائی ڈیز اور فائن کی، تو اگر میں ڈیز کو ایکس سے ریپرزینٹ کروں اور میں فائن کو وائی سے ریپرزینٹ کروں تو یہ ایکس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وائی. یہ سائن ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ اس کے راؤنڈ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم اس کو جب میں یہ لکھوں کہ ایکس از اکول ٹو وائی، تو اس کی جگہ میں یہاں پہ کوئی کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی لاؤں گا. یہ کے ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ لائیں. اس کو ہم بولتے ہیں کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی. یہ اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اگر ہمارے پاس ایکس انورس پروپورشنالٹی تھی وائی کی، تو یہاں پر بھی یہ ہمارے پاس ایکس برابر ہوگا کے اپون وائی کے. تو یہاں پر بھی آ سکتا ہے، دونوں جگہوں پر آ سکتا ہے. اب اس کیس میں جو یہ کیس تھا تو کے کی ویلیو تھی ایکس اپون وائی، اور اس کیس میں ہمارے پاس کے کی ویلیو ہے ایکس انٹو وائی. تو آپ اس کے کی ویلیو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ایک ریلیشن شپ بتائے گا. اور یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس میتھڈ کو یوز کر کے ہمارے پاس اصل میں میتھمیٹکس کی ساری ایکویشنز بنتی ہے. تو جتنی بھی ایکویشنز ہم دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی اسی طریقے سے ان کا آپس میں تعلق بنا کے بنائی گئی ہیں. تو آپ کوئی بھی پرابلم آپ کو آئے اس میں یا تو ایکس ان نون ہوگا، کے اور وائی دیا گیا ہوگا، یا آپ کو وائی نکالنا ہوگا، ایکس اور کے گیون ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ ایکس اور وائی گیون ہو اور آپ کو کے کیلکولیٹ کرنا ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ہو، ریلیشن شپ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایکس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وائی اپون زیڈ، یا ایکس از اکول ٹو کے وائی اپون زیڈ. ہمارے ویریبلس بڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے ویریبلس بڑھ جائیں تو اس سے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بنے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے جب آپ ایکویشنز کو سالو کرنے لگیں گے تو آپ کو اس میں ان ایکویشنز کو سالو کرنے میں بہت ہیلپ ملے گی. تو ہم ذرا ایک ایک پرابلم ڈائریکٹ پروپورشنلٹی اور انورس پروپورشنلٹی پہ حل کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے موو کرتے ہیں. تو آپ سپوز کریں کہ ہمیں ایک کویسچن دیا گیا ہے کہ اگر given that y
varies directly with x, ठीक है। और एक सिचुएशन दी हुई है कि y की वैल्यू 27 है और x की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो आप y की वो सिचुएशन बताएं जब हमारे पास x की वैल्यू 11 होगी। तो देखें यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू kx। यहां से इस पहली कंडीशन को यूज करके मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये y की वैल्यू 27 इज इक्वल टू k इंटू 3, जिसका मतलब है कि k इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3 एंड इज इक्वल टू 9। अब हम दोबारा इस इक्वेशन पे आते हैं। अब हम इस सिचुएशन को हल करते हैं। तो इसी सिचुएशन में क्या है कि y बताओ जब x 11 है। तो अब हमें हमारा k पता चल चुका है। हमारी इक्वेशन क्या है, kx। तो k हमारे पास 9 है और x को कह रहा है कि 11 एज्यूम करो, तो ये हमारे पास 99 के बराबर है। तो दूसरी इक्वेशन में जब x हम 11 पे ले जाएंगे तो ये हमें इस चीज़ के बराबर देखते हैं। तब ही मुमकिन था कि जब हमें इसका पहले से चूंकि रिलेशनशिप पता था डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का, तो इस वजह से हम इसको हल कर सके। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर है। अगर हमसे कहा जाता है कि इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y और x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 12 हो, तो आप y की वो वैल्यू बताएं जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो पहले हम इसी रिलेशनशिप को लिखते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू k अपॉन y और इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो k बराबर हो जाएगा, पहली कंडीशन को यूज करके आप k की वैल्यू निकाल लें, 3 इंटू 12 और ये हो जाएगा 36। अब दूसरे केस में मुझे y नहीं पता लेकिन मुझे मेरा k पता है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि x इज इक्वल टू 6, y क्या है, जबकि अब हमें हमारे k का पता चल चुका है कि वो 36 है। तो इक्वेशन क्या थी कि x इज इक्वल टू k अपॉन वाई। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू k अपॉन x और इसका मतलब है कि 36 बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो इस तरीके से आप इस वेरिएशन को यूज करके आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत